بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الرسل و اشرف الانبیاء۔ سامعین ذی وقار، بخاری کی باتیں چینل سے پیش خدمت ہیں واقعات امیر شریعت۔ ہم آپ کی خدمت میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے واقعات لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ بخاری کی باتیں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں۔ شاہ جی رحمہ اللہ کی زندگی عجیب امتحانات کا شکار رہی۔ آج جو واقعہ پیش خدمت ہے وہ بھی ایک امتحان یعنی گرفتاری کے وارنٹ کا واقعہ ہے۔ پنجاب پولیس امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے وارنٹ لے کر امروہہ پہنچتی ہے۔ دوسری طرف امروہہ میں امیر شریعت نے جو تقریر کی، قانون نے اسے بھی پسند نہ کیا، چنانچہ ایک وارنٹ یہاں بھی تیار ہو گیا۔ اور یہ سن کر کہ امروہہ کی پولیس آج کسی وقت امیر شریعت کو گرفتار کر لے گی، مقامی احرار کارکنوں نے 7 مئی کی رات کو امیر شریعت کی تقریر کا اعلان کر دیا۔ پولیس اس خیال میں رہی کہ دن کی گرفتاری سے عوام میں ہنگامہ نہ ہو، رات جب جلسہ سے فارغ ہو کر قیام گاہ پر آئیں گے تو گرفتار کر لیں گے۔ جلسے کی ابتدائی تقریر مولانا احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ کی تھی، لیکن امیر شریعت کی تقریر کے منتظر تھے۔ پولیس اپنی جگہ مطمئن تھی۔ رات 2 بجے مولانا احمد سعید نے تقریر کے دوران گھڑی دیکھ کر فرمایا، اوہو، کافی رات جا چکی ہے اور آپ لوگ سید عطا اللہ شاہ کی تقریر کے انتظار میں ہوں گے۔ چلو پھر سن لینا شاہ جی کو، اب میں جلسہ برخاست کرتا ہوں۔ اس اعلان کے بعد پولیس امیر شریعت کی تلاش میں نکلی تو معلوم ہوا کہ وہ جلسہ شروع ہوتے ہی امروہہ سے نکل گئے تھے۔ ہاتھ آیا ہوا شکار ضائع ہونے پر شکاری کس قدر شرمندہ ہوتا ہے۔ امروہہ کی پولیس اپنے اقدام کی ناکامی پر سخت شرمندہ ہوئی۔ دوسرے دن اطلاع ملی کہ امیر شریعت الہ آباد سوراج بھون میں پنڈت موتی لال نہرو کے ہاں مہمان ہیں۔ پنڈت امیر شریعت کی تقریر اور قرآن کریم سے متاثر تھے۔ رات الہ آباد میں امیر شریعت کی تقریر ہو رہی تھی کہ پولیس نے چاروں طرف سے جلسے کا محاصرہ کر لیا۔ پولیس کی اس حرکت سے امیر شریعت کی گرفتاری کا شبہ ہوا تو دیکھتی نظروں نے جلسہ گاہ میں جو 1 منٹ پہلے روشنی سے بقع نور تھا، تاریک اندھیرا دیکھا، اور اتنے میں معلوم ہوا کہ امیر شریعت اپنے میزبان کی کار پر الہ آباد سے جا چکے ہیں، حالانکہ وہ سوراج بھون ہیں مقیم تھے۔ دوسرے روز جب پولیس کو اطمینان ہو چکا کہ امیر شریعت ان کی حدود سے نکل گئے ہیں، تب امیر شریعت پنڈت موتی لال نہرو کی ہمراہی میں آگرہ پہنچتے۔ جلسے کا اہتمام پہلے سے ہو چکا تھا۔ پروگرام کی عین مطابق وقت پر امیر شریعت کی کار قلعہ کے میدان میں پہنچی۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں فرش راہ تھے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد حسب عادت مجمع پر ایک طائرانہ نظر ڈالی تو ایک کونے سے آواز آئی، تم نے اگر حکومت کے خلاف
یا کانگریس کے حق میں کوئی بات کہی تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ جیسے ہی امیر شریعت نے اس آواز کی طرف توجہ دی تو شہر کے قصاب ہاتھوں میں چھرے اور کلہاڑیاں اٹھائے ایک کونے میں کثیر تعداد میں کھڑے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے مجمع چیر کر امیر شریعت کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ بلوائیوں کی اس حرکت سے جلسے پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ خود پنڈت موتی لال نہرو پریشان ہوئے۔ پولیس بطور تماشائی کے سامنے کھڑی یہ کھیل دیکھتی رہی۔ اتنے میں امیر شریعت نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی اور سورہ بقرہ کے 2 رکوع پڑھ کر ترجمہ کرنا چاہا، لیکن مفسدوں نے اس کی بھی اجازت نہ دی۔ اسی کشمکش میں آدھی رات بیت گئی۔ شاہی قلعہ اور تاج محل کی پرشکوہ عمارتیں مسلمان کے انحطاط کی مانند قابل غور دیواروں کو گرتے دیکھ کر اور خاموش ہو گئیں۔ جیسے جیسے رات بھیگتی جا رہی تھی جلسے پر نیند کا غلبہ پڑ رہا تھا، مگر امیر شریعت اور ان کے قاتل آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ملک الموت کو ضد ہے کہ میں جان لے کے ٹلوں، سربزانو ہے مسیحا کی میری بات۔ اس کھینچا تانی میں مرغ سحر نے آذان دی اور امیر شریعت نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی۔ رات کی موت پر طلوع سحر کا نغمہ الاپتے ہوئے زندگی نے انگڑائی لی۔ آگرہ کے عوام نے رات بھر تماشا دیکھا کہ قاتل اور مقتول مقتل میں اپنی ذمہ داریوں کے تول رہے ہیں، مگر نہ قاتل کے ہاتھ اٹھے اور نہ مقتول کی گردن جھکی۔ کلام اللہ اور امیر شریعت کی زبان، نسیم صبح گاہی، ان سب نے قاتلوں کے عزائم پر نیند کا بوجھ ڈال دیا۔ امیر شریعت نے تقریر شروع کی جو دن کے 9 بجے تک جاری رہی۔ گو سامعین کی تعداد میں بدستور کمی آتی گئی، مگر مارکہ حق و باطل میں امتیاز کرنے والے عشاق بدستور جمے رہے۔ اس دوران مخالفین کو زبان درازی کی جرت نہ ہوئی، تاں کہ صبح سب کے سب امیر شریعت کے قدموں میں آ گرے اور رات بھر کی گستاخیوں کی 1000 معافی چاہی۔ سامعین ذی وقار، بخاری کی باتیں چینل آپ کو حضرت امیر شریعت کے خوبصورت واقعات پیش کرتا ہے۔ بخاری کی باتیں چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے ہوئے آگے پھیلاتے رہیں۔ جزاک اللہ کریم۔